الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجۃ الوداع کا ٹاپک سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ تو آئیے آج مقاصد حجۃ الوداع کو سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشہیر کے بڑے اہم دینی مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حج کرتے ہوئے دیکھے، تاکہ ان کو حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے معلوم ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ حج، جسے حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبہ کے ذریعے کئی بار اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس مقام پر یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ اپنی امت کو الوداع کہنے کے لیے پہلے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم پند و نصیحتیں واعظ سے انہیں مشرف کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے تمام اہل اسلام کو اس ارادہ سفر سے آگاہ کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ ہر شخص اپنے رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان پند و نصائح کو اپنے کانوں سے خود سنیں اور تا دم واپسی ان پر عمل پیرا رہے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعوت اسلام کو عرب کے گوشہ گوشہ میں پہنچانے کے لیے 20 سال تک 20 ایئرز جو پے ہم اور جاں گسل جد و جہد کی تھی، اس کے خوشکن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مشاہدہ بھی کروانا تھا، تاکہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس بے پایاں انعامات کا شکریہ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کر سکیں۔ جس اہم فریضہ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے سپرد کی تھی، وہ اس کی توفیق اور نصرت سے بحسن خوبی انجام پذیر ہوا تھا۔ نیز اس سفر حج کی تشہیر کے باعث جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف سے جو بے شمار لوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے، ان سب نے با آواز بلند یک زباں ہو کر یہ شہادت دی کہ اے اللہ کے محبوب رسول، اے اللہ کے محبوب رسول، بے شک آپ نے اپنے فرائض نبوت کو انتہائی حسن و خوبی سے انجام دیا ہے۔ اس قافلہ میں جو لوگ مدینہ طیبہ سے شریک ہوئے تھے، ان کو مناسک حج ادا کرنے کے لیے پوری طرح تعلیم دی گئی، اور جو وفد آ کر راستہ میں اس قافلہ میں شریک ہوتے تھے، ہر وفد کے ہر رکن کو مناسک حج کی تعلیم دی جاتی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں حج کی ادائیگی میں جو خرابیاں رونما ہو چکی تھیں، ان سے بچنے کی ان کو تاکید کی جاتی تھی۔ جوں جوں عزیزان گرامی قدر حج کا مہینہ قریب آتا جا رہا تھا، محبت و شوق کے جذبات میں بے قراریاں اور بے چینیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ قافلوں کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے لگے۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو کھلے میدان تھے، وہ اللہ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے۔
گلیوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ جیسے تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ذی-قعدہ کی 25 تاریخ تھی، ہفتہ کا دن تھا۔ نماز ظہر مسجد نبوی کے بقعۂ نور میں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں سب نے ادا کی۔ کیا لطف ہوگا اس قیام کا اور اس نماز کا، کیا کیف و سرور ہوگا ان سجدوں میں جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ان بندگان خدا نے ادا کیے ہوں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ تمام ازواج مطہرات کو اس سفر میں ہم رقابی کا شرف بخشا اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ ہودج، یہ جو اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں نا تو اس کے اوپر پردے کے ساتھ وہ اس کا اہتمام کیا گیا، جسے عام پنجابی میں ڈولی کہتے ہیں۔ ڈولی تو وہ اونٹ پر پھر رکھی جاتی ہے، ہودج جسے کہتے ہیں، اس میں پردہ خواتین کے لیے ہوتا ہے۔ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا۔ جب یہ قافلہ ذوالخلیفہ پہنچا تو سب کو رک جانے کا حکم ہوا۔ سب وہاں ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے عصر کی نماز قصر ادا کی گئی۔ یہ رات یہاں بسر ہوئی، مغرب، عشاء اور دوسرے روز صبح کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت محمد بن ابی بکر کی یہاں ہی ولادت ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالخلیفہ ایک چشمہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے 5 میل کی مسافت پر ہے۔ چشمہ قبیلہ بنو جشم کی ملکیت تھا۔ اہل مدینہ کے لیے یہی مقام میقات ہے، یعنی جو شخص یہاں سے حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ جب اس مقام پر پہنچے تو احرام باندھ کر آگے بڑھے۔ ظہر کی نماز سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے غسل فرمایا، سر مبارک میں تیل لگایا اور منہ مبارک میں کنگھی فرمائی، خوشبو لگائی، پھر 2 چادریں احرام کی باندھی، پھر 2 رکعت نماز ظہر پڑھی۔ اس کے بعد حج عمرہ دونوں کا جو ہے ایک ساتھ ہی احرام باندھا، پھر تلبیہ کہا۔ حضور کے تلبیہ کے جو کلمات تھے وہ یوں تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا ترجمہ یوں ہے: حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، سارے ملکوں کا تو بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لحن مبارک سے تلبیہ کی یہ روح پرور بلند آواز سے یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے تو حضور کے چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا انسانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کلمات کو دہراتا تھا۔ ان کی گونج سے سارے دشت و جبل اور صحرا گونجنے لگے تھے۔ احرام باندھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے اور پھر یہی تلبیہ کے ایمان پرور جملے دہرائے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب حضور کی ناقہ کھلے میدان میں پہنچی تو حضور نے بلند آواز سے پھر وہی تلبیہ فرمایا۔ بار بار تلبیہ ان کلمات کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلہ میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے کانوں سے ہادی برحق کا یہ تلبیہ سن لیں اور انہیں پاکیزہ کلمات سے وہ خود بھی تلبیہ ادا کریں۔
یہاں سے عشاق کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ نماز کے وقت سب اپنی سواریوں سے اتر کر اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ راستہ میں اگر کوئی ٹیلا یا پہاڑی آتی تو جب اس پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے 3 بار تکبیریں کہتے۔ حضور نے اپنے صحابہ کی معیت میں اپنا سفر جاری رکھا اور ارج، ابوا، وادی اسفان اور صرف وغیرہ مقامات سے گزرتے ہوئے 7-8 دن بعد یہ قافلہ اشاق اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام زوتوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ رات بھر آرام کرنے سے سفر کی تکان دور ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے تو تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں گے اور ذوق شوق سے سرشار ہو کر اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ فجر کی نماز طوہ میں ادا کی گئی، پھر غسل فرمایا، پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اتوار کا دن تھا، ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے مسلمانوں کو 8 راتیں راستہ میں گزارنا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لے آئے۔ جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی تو ان الفاظ سے بارگاہ رب العزت میں التجا کی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و محابتا، اے اللہ اپنے گھر کے شرف کو، اس کو عظمت کو، اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا۔ ایک روایت میں یوں بھی مروی ہے، حضور جب کعبہ شریفہ کی زیارت کرتے تو ان الفاظ سے التجا کرتے، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابہ، اے اللہ تو ہی سلام ہے، تجھی میں سلامتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کے شرف اور عزت اور تکریم اور روب میں اضافہ کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔